السلام علیکم سی ایس ایس ایسپائرنٹس، ویلکم بیک ٹو پاکستان آفیسرس اکیڈمی۔ آج ہم جنرل سائنس کا انوائرمنٹل سائنس سیکشن کا ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے انوائرمنٹل ایشوز۔ اس لیکچر میں ہم پولوشن کے ٹائپس، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جیسے کی کانسیپٹس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ یہ ٹاپک سی ایس ایس ایگزامس میں فریکوینٹلی پوچھا جاتا ہے اور کرنٹ افیئرس سے بھی اسٹرانگ لنک رکھتا ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ سب سے پہلے ہم پولوشن کو دیکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے ٹائپس کو۔ پولوشن کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ انوائرمنٹ اور زندگی پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ پولوشن از دا انٹروڈکشن آف ہارمفل سبسٹانس۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ پولوشن از دا انٹروڈکشن آف ہارمفل سبسٹانسز or contaminants into the environment that cause adverse effect on living organisms and ecosystems۔ یعنی پولوشن سے مراد یہ ہے کہ انوائرمنٹ میں ایسے نقصان دہ مادے شامل ہو جاتے ہیں جو انسانوں، جانوروں اور پورے نظام زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب ہم پولوشن کی اہم ٹائپس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر ٹائپ کس طرح انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے۔ پہلی ٹائپ ہے ایئر پولوشن، caused by harmful gases such as carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide and particulate matter۔ یعنی ہوا میں مختلف نقصان دہ گیسز اور ذرات شامل ہو جاتے ہیں جو سانس لینے کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ آگے لکھا ہے سورسز انکلوڈ وہیکلز، انڈسٹریز اینڈ برننگ آف فوسل فیولز۔ اس کا مطلب ہے کہ گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریز اور فیول جلانا ایئر پولوشن کے بڑے سورسز ہیں۔ پولوشن کی دوسری مین ٹائپ ہے واٹر پولوشن۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ occurs when harmful substances such as chemicals, sewage and industrial waste contaminate water bodies۔ یعنی جب پانی میں گندگی، کیمیکلز اور انڈسٹریل ویسٹ مل جاتا ہے تو پانی پولیوٹڈ ہو جاتا ہے۔ It affects aquatic life and human health۔ اس سے پانی میں رہنے والی مخلوق اور انسانوں دونوں کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ پولوشن کی تیسری ٹائپ ہے سوئل پولوشن، caused by excessive use of pesticides, fertilizers and dumping of industrial waste۔ یعنی زمین میں زیادہ کیمیکلز یا ویسٹ ڈالنے سے مٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اٹ ریڈیوسز سوئل فرٹیلٹی اینڈ کنٹیمینیٹس کراپس۔ یعنی اس سے مٹی کی زرخیزی کم ہوتی ہے اور فصلیں بھی نقصان اٹھاتی ہیں۔ پولوشن کی چوتھی مین ٹائپ ہے نوائز پولوشن۔ اب ہم نوائز پولوشن کو دیکھتے ہیں۔ ایکسیسو اینڈ ہارمفل لیولز آف نوائز فرام ٹریفک، انڈسٹریز اینڈ اربن ایکٹیویٹیز۔ یعنی زیادہ شور جو ٹریفک، فیکٹریز اور شہری ایکٹیویٹیز سے پیدا ہوتا ہے نوائز پولوشن کہلاتا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اٹ کین لیڈ ٹو اسٹریس، ہیئرنگ لاس اینڈ ہیلتھ ایشوز۔ یعنی اس سے انسان کو ذہنی دباؤ، سننے کی کمی اور مختلف ہیلتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اب ہم پولوشن کو سم اپ کریں تو پولوشن کی ہر ٹائپ انوائرمنٹ کے کسی نہ کسی حصے کو نقصان پہنچاتی ہے اور زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ پولوشن انوائرمنٹ کی بگاڑ کا سبب ہے، اسی لیے ہر ٹائپ کے پولوشن کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کو۔ اب ہم کلائمیٹ چینج کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ارتھ کے انوائرمنٹ پر کس طرح اثر ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کلائمیٹ چینج کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہے کلائمیٹ چینج ریفرز ٹو لانگ ٹرم چینجز ان ٹیمپریچر، precipitation patterns and other atmospheric conditions on earth۔ یعنی کلائمیٹ چینج سے مراد یہ ہے کہ لمبے عرصے تک ٹیمپریچر، برسات اور موسمی حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔
یہ تبدیلی دھیرے دھیرے ہوتی ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے اسباب کو دیکھتے ہیں جو دو بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے نیچرل کازز۔ نیچرل کازز کو دیکھتے ہیں: والکینک ایرپشنز، سولر ویریشنز، نیچرل کلائمیٹ سائیکلز، یعنی کچھ تبدیلیاں قدرتی طور پر بھی ہوتی ہیں جیسے آتش فشاں پھٹنا، سورج کی انرجی میں تبدیلی یا فطری موسمی سائیکلز۔ یہ سب فیکٹرز انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اب دوسری کیٹیگری ہے ہیومن کازز: برننگ آف فوسل فیولز، ڈیفورسٹیشن، انڈسٹریل ایمیشنز، یعنی انسانی ایکٹیویٹیز بھی کلائمیٹ چینج کا بڑا سبب ہے۔ فیول جلنا، درختوں کو کاٹنا اور فیکٹریز کا دھواں ایٹماسفیئر کو زیادہ گرم کرتا ہے۔ یہ دو مین بڑی کیٹیگریز تھی جو کلائمیٹ چینج کا بہت اہم سبب بنتی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اثرات کو سمجھتے ہیں جو دنیا بھر میں نظر آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر رائزنگ گلوبل ٹیمپریچرز، یعنی دنیا کا اوورآل ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے جس سے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر میلٹنگ آف گلیشیئرز، یعنی برف کے بڑے بڑے پہاڑ دھیرے دھیرے پگھل رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر رائزنگ سی لیولز، یعنی سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے جو کوسٹل ایریاز کے لیے خطرہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ایکسٹریم ایونٹس سچ ایز فلڈز اینڈ ڈراؤٹس، یعنی سخت موسمی حالات بڑھ رہے ہیں جیسے زیادہ بارش، سیلاب اور سوکھا۔ کلائمیٹ چینج ایک سلو پروسیس ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت وائڈ اور سیریس ہوتا ہے، خاص طور پر انسانی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ کلائمیٹ چینج ارتھ کے ٹیمپریچر اور موسم کو تبدیل کر رہا ہے، اسی لیے سمجھنا اور کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ سی ایس ایس ایسپائرنس، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ کو۔ اب ہم گلوبل وارمنگ کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ارتھ کے ٹیمپریچر پر کس طرح کا اثر ڈالتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ از دا گریجول انکریز ان ارتھس ایوریج ٹیمپریچر ڈیو ٹو دا انہینسڈ گرین ہاؤس ایفیکٹ، یعنی گلوبل وارمنگ سے مراد یہ ہے کہ ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کا زیادہ ہو جانا ہے۔ اس کا مین سبب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس کا مین سبب ہے انکریز ان گرین ہاؤس گیسز سچ ایز کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ میتھین، یعنی جب ایٹماسفیئر میں ان گیسز کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ہیٹ زیادہ ٹریپ ہوتی ہے اور اس سے ارتھ گرم ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ریلیشن شپ وتھ کلائمیٹ چینج۔ گلوبل وارمنگ از اے میجر کاز آف کلائمیٹ چینج، یعنی گلوبل وارمنگ اصل میں کلائمیٹ چینج کا ایک بڑا سبب ہے کیونکہ ٹیمپریچر کے بڑھنے سے موسم کے پیٹرنز بھی چینج ہو جاتے ہیں اور ٹیمپریچر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اب ہم اس کے اثرات کو سمجھتے ہیں جو زندگی کے مختلف حصوں پر نظر آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ہیٹ ویوز، یعنی شدید گرمی کے لمبے دور بڑھ جاتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے لاس آف بایو ڈائیورسٹی، یعنی مختلف قسم کے جانور اور پودے کم ہوتے جا رہے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے چینجز ان ایگریکلچرل پیٹرنز، یعنی کھیتی باڑی کے طریقے اور فصلوں کی سیزنز بدل رہی ہیں جس سے فوڈ پروڈکشن متاثر ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے انکریز انٹینسٹی آف اسٹارمز، یعنی طوفان زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اسے سم اپ کریں تو گلوبل وارمنگ ارتھ کے ٹیمپریچر میں اضافہ کرتی ہے اور انوائرمنٹ کے بیلنس کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ گلوبل وارمنگ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ کلائمیٹ چینج کا ایک بڑا سبب بن کر دنیا بھر پر اثر ڈال رہی ہے۔ سی ایس ایس ایسپائرنٹس، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈفرینس بٹوین کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ۔ اب ہم کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے درمیان فرق کو سمجھیں گے جو اکثر اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرتا ہے۔ سب سے پہلے گلوبل وارمنگ کو دیکھتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ ریفرز اسپیسیفکلی ٹو دا رائز ان دا ارتھس ایوریج ٹیمپریچر، یعنی گلوبل وارمنگ صرف ارتھ کے ٹیمپریچر کے بڑھنے کو ریفر کرتی ہے، اس کا فوکس صرف گرمی کے اضافے پر ہوتا ہے۔ اب کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ریفرز to border changes including temperature,
رین فال، وائن پیٹرنز اینڈ ایکسٹریم ویدر۔ یعنی کلائمیٹ چینج ایک وائڈ کانسیپٹ ہے جس میں صرف ٹیمپریچر ہی نہیں بلکہ برسات، ہواؤں کا رجحان اور سخت موسمی حالات سب شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم سمپل ٹرم میں سمجھیں تو گلوبل وارمنگ از اے پارٹ آف کلائمیٹ چینج، یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج کا ایک حصہ ہے۔ پہلے ٹیمپریچر بڑھتا ہے جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، پھر اس کا اثر مختلف موسمی تبدیلیوں کی شکل میں نظر آتا ہے جسے کلائمیٹ چینج کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ صرف ٹیمپریچر کا ایشو ہے، جبکہ کلائمیٹ چینج ایک بارڈر اور کمپلیٹ کانسیپٹ ہے۔ گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج کا ایک حصہ ہے جو ٹیمپریچر بڑھاتا ہے، جبکہ کلائمیٹ چینج پورے موسمی نظام میں تبدیلی کو شو کرتا ہے۔ دوستوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ اب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ انسانی ترقی کو کس طرح بیلنس کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ از ڈیولپمنٹ دیٹ میٹس the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs۔ یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے مراد ایسی ترقی ہے جو آج کی ضرورت کو پورا کرے لیکن مستقبل کی نسلوں کے لیے ریسورسز کو ختم نہ کرے۔ اب ہم اس کے بنیادی اصول دیکھتے ہیں جو اس کانسیپٹس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ایفیشینٹ یوز آف نیچرل ریسورسز، یعنی قدرتی ذریعے کو سمجھداری سے یوز کیا جائے تاکہ وہ زیادہ عرصے تک چل سکیں۔ دوسرے نمبر پر ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن، یعنی انوائرمنٹ کو نقصان سے بچایا جائے اور پولوشن کو کم کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی ملک کی معیشت بھی گرو کرے اور لوگوں کی زندگی بہتر ہو۔ چوتھے نمبر پر ہے سوشل ایکولیٹی، یعنی سوسائٹی میں برابری ہو اور سب لوگوں کو برابر کے موقع ملے۔ اب ہم لاسٹ میں کچھ پریکٹیکل مثالیں دیکھتے ہیں جو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتی ہیں۔ سب سے پہلا ایگزامپل ہے یوز آف رینیویبل انرجی، یعنی ایسی انرجی یوز کرنا جو ختم نہ ہو جیسے سورج اور ہوا کی انرجی۔ دوسرا ایگزامپل ہے ایفورسٹریشن، یعنی زیادہ سے زیادہ درخت لگانا تاکہ انوائرمنٹ بیٹر ہو۔ تیسرا ایگزامپل ہے واٹر کنورزیشن، یعنی پانی کو ضائع ہونے سے بچانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا۔ چوتھا ایگزامپل ہے ویسٹ مینجمنٹ، یعنی خرچے کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا تاکہ پولوشن نہ ہو۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مقصد ترقی اور انوائرمنٹ کے درمیان بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایسی ترقی ہے جو آج اور کل دونوں کے لیے فائدہ مند ہو اور ریسورسز کو محفوظ رکھے۔ CSS ایسپائرنس۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں لاسٹ میں گلوبل رسپانس اینڈ سولوشنز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں انوائرمنٹل پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے کیا ایفرٹس کیے جا رہے ہیں اور کیا سولوشنز ایڈاپٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہم کچھ میجر انٹرنیشنل لیولز پر کیے گئے امپورٹنٹ اسٹیپ کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے پیرس ایگریمنٹ، a global effort to limit global warming، یعنی پیرس ایگریمنٹ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جس میں مختلف کنٹریز مل کر یہ کوشش کرتی ہیں کہ ارتھ کا ٹیمپریچر زیادہ نہ بڑھنے پائے اور گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جسے شارٹ فارم میں SDGs کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہے سیٹ بائی دا یونائٹڈ نیشنز ٹو پروموٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ورلڈ وائڈ، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز وہ گولز ہیں جو دنیا بھر میں بہتر زندگی، انوائرمنٹ کی حفاظت اور ترقی کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تمام کنٹریز مل کر کام کر سکیں۔ یہ دو مین انٹرنیشنل ایفرٹس ہیں۔ اب ہم لاسٹ میں سولوشنز ٹو انوائرمنٹل ایشوز، یعنی ان سولوشنز کو سمجھتے ہیں جو انوائرمنٹل پرابلمز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ریڈیوس پولوشن، یعنی ہوا، پانی اور زمین کی آلودگی کو کم کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے پروموٹ کلین انرجی،
یعنی ایسی انرجی یوز کی جائے جو انوائرمنٹ کو نقصان نہ پہنچائے، جیسے سولر اور وائنڈ انرجی۔ تیسرے نمبر پر ہے کنٹرول ڈیفورسٹیشن، یعنی جنگل کاٹنے کو روکنا اور درختوں کی حفاظت کرنا۔ چوتھے نمبر پر ہے ایڈاپٹ سسٹینیبل پریکٹسز، یعنی روزمرہ زندگی میں ایسے طریقے اپنانا جو ریسورسز کو بچائیں اور انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں۔ پانچویں اور لاسٹ نمبر پر ہے انکریز انوائرمنٹل اویئرنس، یعنی لوگوں میں شعور پیدا کرنا کہ انوائرمنٹ کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اب ہم اسے سم اپ کریں تو انوائرمنٹل پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے گلوبل کوآپریشن اور پریکٹیکل اسٹیپس دونوں ضروری ہیں۔ انٹرنیشنل ایگریمنٹس اور سمپل سولوشنز مل کر انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستوں، آج کے لیکچر میں ہم نے انوائرمنٹل ایشوز کو ڈیٹیل میں سمجھا۔ ہم نے پولوشن کے ٹائپس، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹس کو کلیئر کیا۔ اس لیکچر کو ریوائز کریں اور اسپیشلی پولوشن کے ٹائپس اور کلائمیٹ چینج کے کانسیپٹس کو اسٹرانگ بنائیں، کیونکہ یہ سی ایس ایگزامس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر لیکچر ہیلپ فل لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ہمارے سی ایس ایس کورس کے اگلے لیکچرز مس نہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے انرجی ریسورسز اور اس کی ٹائپس۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔